بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھے تھے تو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار، یہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں صحیح سنا ہے۔ اس نے کہا، یا علی، آپ اپنی تلوار دیں گے؟ میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنی تلوار دے دی۔ اس شخص نے تلوار زور سے دیوار پر مار دی لیکن کچھ نہیں ہوا، تو کہنے لگا، یا علی، آپ تو کہہ رہے تھے پہاڑ توڑ دیتی ہے لیکن دیوار تو نہیں ٹوٹی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب علی کے ہاتھ میں ہو، ورنہ یہ صرف ایک لوہے کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ، مجھے عبادت میں دو چیزیں پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں جزا کیا دے گی۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ پاک کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب ہے اور سخت ترین ہے۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر اپنے سواری سے اترے تو آپ نے اپنی سواری کی حفاظت کے لیے ایک شخص کے حوالے کر دیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی اور اس نے آپ کی سواری کی لگام نکالی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ سواری کی نگہبانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سواری بغیر لگام کے خالی کھڑی ہے۔ بہرحال آپ بغیر لگام کے سواری پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا، کہا ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ غلام نے اس شخص سے 2 درہم میں لگام لے لی اور واپس آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات صبر نہ کرنے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ کی یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمانوں کی۔ علی حق کی آواز ہے، علی حق کا ارادہ ہے، علی کل ایمان ہے، علی مولاد کعبہ ہے۔ علی کے ہم فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتے، کوئی جتنا بھی بیان کر لے علی اس سے زیادہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ جب حاکم بن کر کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
اے لوگو، میں اپنے جسم پر جو لباس پہن کر اور جو سواری پر سوار ہو کر تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں، اگر واپس جاتے ہوئے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز ہو تو جان لینا کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کر دیتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ: بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بدگمانی پر فخر کرے۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراغی اور کامیابی کی امید رکھے۔ جب تمہیں اپنے اوپر سختیاں اور پریشانیاں نظر آئیں تو اللہ پاک کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو تاکہ تمہاری مشکلات دور ہو جائیں، اور جب مشکلات دور ہو جائیں تو اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کرو۔ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی۔ کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا تھا۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چننا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا۔